اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، وہ نہ تو غمگین ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے، نہ خوف، بلکہ وہ دوسروں کا غم کھاتے ہیں۔ اور جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہی سیدھے راستے پر ہیں۔ ولایت دو طرح سے انسان کو ملتی ہے، ایک جو عبادت اور ریاضت سے اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا قرب، کسی کو اپنا ولی، کسی کو اپنا دوست بناتا ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چن لے تو وہ اس کو پیدائشی ولی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ربیع الثانی شریف کا یہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے منسوب ہے، جسے بڑی 11ویں شریف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عبد القادر جیلانی حسنی اور حسینی سید ہیں اور مادرزاد ولی ہیں، یعنی پیدائشی طور پر انہیں ولایت کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت کیا گیا ہے۔ اور ان کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر، ایک آدمی جس کو شدید بھوک لگی تھی، وہ ایک نہر کے کنارے کھڑا ہے اور ایک پھل آتا ہے، وہ نہر میں گرتا ہے۔ نہر میں چلتا ہوا پھل اس آدمی کے پاس پہنچتا ہے اور وہ اس کو کھا لیتا ہے۔ بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ایک طرح کی چوری ہے جو میں نے کی ہے، اور وہ پھر اس کے مالک کو ڈھونڈتا ہوا اس نہر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس ایک باغ میں پہنچتا ہے، جو کہ ایک پھلوں کا باغ یعنی سیبوں کا باغ ہوتا ہے۔ اس مالک کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کے باغ کا پھل کھایا ہے۔ تو وہ اس کی معافی مجھے کس طرح مل سکتی ہے؟ میرے نزدیک یہ تو ایک چوری ہے جو میں نے آپ سے پوچھے بغیر یہ پھل کھا لیا۔ تو پھر اس کا مالک اس آدمی کو کہتا ہے کہ آپ نے 7 سال میرے باغ کو پانی دینا ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، پھر آپ کی معافی ہو جائے گی، آپ کو اس غلطی کی معافی ملے گی۔ 7 سال کے بعد وہ مالک جب آتا ہے، پھر اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ آپ نے میرے باغ کی رکھوالی کی، پودوں کو پانی دیا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے باغ کے جو پھل ہیں، سیب وغیرہ، تو وہ میٹھے ہیں یا پھیکے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ایک سیب کھا کر یا ایک آپ کا جو باغ کا پھل کھا کر میں اپنی غلطی کے سزا بھگت رہا ہوں، تو مجھے دوسرا کھانے کی کیا پڑی ہے؟ تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے باغ کے پھل میٹھے ہیں یا پھیکے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس طرح تمہیں معافی نہیں ملے گی، تم اتنے سال اور میرے باغ کو پانی دو۔ وہ آدمی پھر معافی حاصل کرنے کے لیے 7 سال اور باغ کو پانی دیتا ہے۔ پھر اس کا مالک پھر اس شخص کو کہتا ہے کہ اب آپ کو معافی اس شرط پہ ملے گی کہ میری ایک بیٹی ہے جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہاتھوں سے بھی وہ معذور ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، چلنے پھرنے، سننے سے، دیکھنے سے معذور ہے، ہر طرح سے معذور ہے۔ تو آپ کو اس سے شادی کرنا پڑے گی۔ پھر وہ یعنی اپنی غلطی کی معافی کی خاطر وہ شخص مان جاتا ہے۔ پھر وہ اس کو جب اس لڑکی کو، اس عورت کو دیکھتا ہے، پھر وہ ساری چیزیں اس کی ٹھیک ہوتی ہیں، وہ پھر ڈر کر وہاں سے بھی بھاگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ پھر وہ مالک کے پاس پہنچتا ہے، پھر اس سے بتاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کی آزمائش کے لیے ایسے کہا تھا، اور وہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس نے کبھی کوئی بھی برائی نہیں کی، نہ کوئی برائی دیکھی، نہ کوئی برائی کی، نہ ہاتھ سے کی، نہ پاؤں سے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، کوئی اس کا اعضاء جو ہے وہ برائی میں مبتلا نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس لڑکی کا کہا تھا کہ وہ معذور ہے۔ پھر ان کی شادی ہوتی ہے، پھر اس سے جو فرزند پیدا ہوتا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں،
جنہیں آج دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے اور جن کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے، اور یہ مہینہ خاص طور پر ربیع الثانی کا ان کے نام سے، ان کی بڑی 11ویں شریف کے نام سے منسوب ہے۔ تو جس کے والدین اتنے متقی، پرہیزگار اور احتیاط کرنے والے ہوں تو ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ پھر مادرزاد ولی ہوگی، وہ غوث اعظم جیسی نیک اور پارسا ہوگی۔ اور میرے خیال میں غوث اعظم کو غوث اعظم بنانے کے لیے جو انہوں نے اپنی ماں کے کہنے پہ سچ بولا تھا، وہ ادا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آئی، اور ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، اور اپنی جو والدہ ہیں ان کے کہنے پہ جو بھی وہ کہیں اس کو کام کو کرنا چاہیے، والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں بھی اعلیٰ مقام حاصل ہو سکے۔